یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے، یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بخت حسن یوسف زئی صاحب، جنرل سیکریٹری ہیں لڑی والا جرگہ سندھ سے۔ آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ جی سر، آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ اپنے جو غریب مستحق جو لوگ ہیں ان کو آپ کیسے سپورٹ کرتے ہیں، اور حکومتی اقدامات جو ہوتے ہیں اس کے حوالے سے یوسف زئی لڑی والا جو یہ مجھے بڑا سن کے بڑا ڈفرینٹ سا لگا، تو یہ اس کی ضرورت کیوں پڑی اور کس طریقے سے آپ اس کو لے کر چل رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام کا اور خاص کر آپ کے چینل کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں آج اس پہ بولنے کا موقع دیا، چونکہ یہ ایک سحری ٹرانسمیشن ہے تو اچھی بات ہے کہ ہمیں دین اور دنیا دونوں کو ہی دیکھنا ہے۔ بالکل بالکل۔ سب سے اہم بات میں آپ کو بتاتے چلو کہ یوسف زئی قبیلہ جو ہے یہ تمام پختونوں کے جو سردار قبیلہ ہیں وہ ہے یوسف زئی قبیلہ۔ پختون جس طرح خٹک ہیں ان کا اپنے قبیلہ ہے، اپنا جرگہ ہے، اسی طریقے سے افریدی ہے، محمد ہے، محمد ایک کاسٹ ہے، محسود ہے، وزیر ہیں، سب ہمارے لئے جو ہیں ہم ملی وحدت کی بات کر رہے ہیں۔ اور یوسف زئی لڑی والا جرگہ کی ضرورت کس طرح پیش ہے، آپ نے سوال کیا تو بہترین سوال ہے یہ۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ تمام جتنے بھی قبیلے، جتنے بھی قبائل کے لوگ ہیں تو سب کا اپنا اپنا ایک تاریخ ہے، اور یوسف زئی کا ایک بہت وسیع تاریخ ہے۔ اور ان کے اگر میں یہ بتاتا چلوں کہ 155 سال پختونخوا پہ حکومت رہی ہیں، لازوال حکومت۔ اچھا۔ 1520 میں یہ خیبر پختونخوا کو 1520 میں ان کا نام پختونخوا رکھا گیا تھا، اور یہ ہمارے اتل ہم کہتے ہیں اپنے بادشاہوں کو۔ اچھا۔ ہمارے بڑے بڑے اتل گزرے ہیں، اگر میں نام بتاتا چلو ملک احمد خان، گجو خان، ابھی بھی اگر آپ میں سے کچھ دوست اگر آپ لوگ موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں تو ملک احمد خان ٹنل اور گجو خان، باکو خان، شیخ ملی، یہ ہمارے بڑے بڑے اتل گزرے ہیں، اور ان کے بڑے بڑے کارنامے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے۔ ایکچولی سب کے جتنے بھی جو ہمارے جو دیگر قبائل ہیں سب کا اپنا جرگہ، اپنا ایک تنظیم، ایک پلیٹ فارم تھا۔ لیکن بدقسمتی سے کہ جو سردار قبیلہ جو رہا ہے اور جنہوں نے 155 سال لازوال حکمرانی کی ہے پختونخوا پہ، تو ان کا جرگہ نہیں تھا۔ اچھا۔ جب بھی کوئی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی تھی تو خٹک کا جرگے کو بھی بلایا جاتا، اپنا محسود کا بھی جرگہ حاضر ہو جاتا تھا، یا دیگر جو قبائل ہیں سب کے۔ لیکن یوسف زئی جو اتنا بڑا قبیلہ اور پھر ان کا جرگہ نہیں ہے، تو یہ ہمارے مرکزی ہمارے مشران نے پھر اس پہ ڈیبیٹ کیا، بیٹھ گئے کہ جس طریقے سے زیادہ تر کے پی کے میں جتنے ہمارے جو سی ایم گزرے ہیں، جی جی، اگر میں نام بتاتا چلوں کہ بھئی آپ اپنا حیدر خان ہوتی، جی جی، لیکن ہوتی جو ہے یہ سب کاسٹ ہے۔ اچھا۔ ہوتی سب کاسٹ ہے، یوسف زئی قبیلے کی سب کاسٹ ہے۔ یوسف زئی قبیلہ جو ہے اس میں 32 تپے ہیں۔ اب تپا آپ چونکہ ہمارے، اور تپوں میں تقریباً کوئی 500-600 خیل ہے پھر۔ اچھا۔ جی 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 جی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو ہوتی وہ اپنا سب کاسٹ تو مینشن کرتے تھے، جس طرح اپنا علی امین گنڈاپور صاحب اپنا نام گنڈاپور لکھتے تھے۔ بالکل بالکل۔ لیکن ہمارے بدقسمتی سے ہمارے جتنے بھی جو ہمارے جو سی ایم گزرے ہیں، محمود خان یوسف زئی تھے، محمود خان کوئی سب کاسٹ تک بھی وہ نہیں آئے۔ اب جیسے میں اپنی ایک بات بتاؤں آپ کو، میری والدہ یوسف زئی تھی نا، اللہ ان کو غریق رحمت، میں ان سے اکثر سوال کرتی تھی ہم یہاں پشتو کیوں نہیں بولتی؟ اب یوسف ایک ہوتا ہے نا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اردو اسپیکنگ یوسف زئی، یہ بھی ایک بڑا ایک جو ہے وہ ڈفرینٹ کانسیپٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں میں اس وقت مجھے ذمہ داری دی گئی ہے صوبہ سندھ کا، میں ایز اے جنرل سیکرٹری، ہمارے مرکزی مشران نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے، اور یہ ذمہ داری جو یہاں پہ ہمیں دی ہے یہ اس لیے صرف نہیں دی ہے کہ آپ
صوبہ سندھ میں یا کراچی میں اپنے پختونوں کو اکٹھا کر لو اور ان میں سے جو یوسف زئی ہے آپ ان کا چوائس کر لو اور ان کو آپ جمع کر لو صحیح. یا ان کو آپ متحد کر لیں. بالکل. بلکہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ یوسف زئی کراچی کے اندر صوبہ سندھ کے اندر یہ بات الگ ہے کہ ہمارے وہ اردو اسپیکنگ میں تقریباً 50% اردو اسپیکنگ speaking, جو بالکل. اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ مہاجر نہیں ہیں. اچھا. آپ اس لیے مہاجر نہیں ہے کہ آپ اسی ملک سے گئے، ہاں. آپ سوات سے گئے، آپ مردان سے گئے، ہاں. آپ شانگلہ سے گئے، آپ پشاور سے گئے، کچھ افغانستان سے یا آگے لیکن جب آپ گئے آپ نے وہاں پہ جا کے رامپور، یوپی بوپی، اپنا راجستھان، بہت اپنا بہت ساری جے پور جگہوں پہ ہے، جے جے پور پور ہے، وغیرہ جی. کہ وہاں پہ انہوں نے اپنے اپنے اسٹیٹ بنایا ہے، وہاں پہ انہوں نے حکمرانیاں کیے. تو اگر آپ آئیں، آپ اپنے ملک میں آئے ہیں. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس وقت پاکستان کے بڑے بڑے اداروں میں اگر آپ دیکھ لیجئے گا الحمدللہ یوسف زئی قبیلے کے بہت لوگ بھرے ہوئے ہیں. لیکن کیا ہے کہ ہم نے یوسف زئی کا مثال ایک سمندر کا تھا، لیکن کیا ہوا بدقسمتی سے کہ وہ نہروں میں اور نالوں میں جا کے بٹ گئے. تو اب ان کو ایک مرتبہ پھر، اور یہ صرف کراچی کے سطح پہ نہیں ہے، یہ صرف پاکستان کے سطح پہ نہیں ہے، یہ عالمی دنیا کے سطح پہ. اس وقت ہمارا تنظیم الحمدللہ افغانستان میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، جتنے بھی ہمارے یورپ کنٹریز میں جو ہمارے یوسف زئی بھائی ہیں ان کا باقاعدہ خلیج میں ہے، اور پاکستان کے تمام صوبوں میں، اور یہاں پہ بھی جو ہم صوبہ سندھ کی بات کریں گے تو یہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ اپنی زبان بھول گئے، آپ کے دادا پردادا ابھی تک پشتو بولتے ہوئے آ رہے ہیں. یعنی سمجھے آج آپ نے تو بڑی کلیئرفائی ایک چیز کر دی ہے، اور یہ اس کے لیے تو پورا ایک وقت چاہیے جو کہ ہم پھر آپ کو انشاءاللہ کبھی بالکل ضرور انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ آئیں گے. بات کی جی بالکل، ایک نعت ہم آپ کو سنواتے ہیں اپنے مہمان سے. ضرور ضرور بالکل جی، بہتر، بہت بہتر، بہت بہتر. بیٹا جی مختصر سے اشعار پیش کیجیے گا. جی اشتیاق. محمد اشتیاق. نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی جے او جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی. نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی جے او جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی جے او جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی. منگتے آدھے وچ کھڑا جبریل وی منگتے آدھے وچ کھڑا جبریل وی شان ویکھو سوڑ دے دربار دی شان ویکھو سوڑ دے دربار دی شان ویکھو سوڑ دے دربار دی جے او جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی. جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لائے جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لائے کل تے کر دینے عرشوں پار دی جے او جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت. محمد اشتیاق. محمد باب بیٹا آپ بہت کلام. پیاری قادری آواز ہے. صاحب پلیز. مختصر سا اشعار. درے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے
ماشاءاللہ. وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے. ماشاءاللہ. در رسول پہ جاؤں وہیں کا ہو جاؤں. در رسول وہیں کا ہو جاؤں. غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے. در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے. سلامت رہیے، خوش رہیے. آپ سب مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے وقت نکالا، بہت اچھا لگا. رہیے گا جی ہمارے ساتھ. ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر